صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جلد ہی آنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں یہ دعا کی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، ہمارے لیے ان دونوں مہینوں کو برکت والا مہینہ بنا. وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینے ہی سے رمضان المبارک کا انتظار کرنے لگتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان والے مہینے کو ہم پالیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم خوب جم کر اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک کے لیے ایک مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ جب ہم کوئی بڑا پروگرام کرتے ہیں تو اس کی تیاریاں بھی کئی دن پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. جب ہم تیاریاں کئی دن پہلے سے شروع کرتے ہیں، تب جس دن پروگرام ہونا ہوتا ہے اس دن اچھی طرح سے پھر وہ پروگرام انجام پاتا ہے. اگر ہم پہلے سے تیاریاں شروع نہ کریں اور اسی دن تیاری شروع کریں جس دن پروگرام ہونا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدھی ادھوری تیاری ہوگی، ناقص اور ادھوری. اسی طرح کسی بڑے پروگرام کے لیے جب ہم کسی بڑے آدمی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کے آنے سے پہلے دو چار لوگ پہلے ہی آ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، یعنی جلدی سے اچھا انتظام کیا جائے تاکہ ان کا استقبال اچھی طرح سے ہو سکے. یا فون وغیرہ کے ذریعے سے اطلاع ہو جاتی ہے کہ اتنے بجے یہ بڑے حضرات تشریف لائیں گے، تو پہلے ہی سے انتظامات ہو جاتے ہیں تاکہ استقبال اچھی طرح سے ہو سکے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ دیا تاکہ ہم اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. یہ تیاری کا مہینہ ہے. جب رمضان شروع ہو تب ہم عبادتوں کی عادت ڈالیں، تو عبادتوں کی عادت ڈالتے ڈالتے 10-15 دن ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور 10-15 دن یوں ہی ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. تو شعبان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہم اس مہینے میں رمضان کی تیاری کر لیں، عبادتوں کی عادتیں ڈال لیں، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈال لیں، تہجد پڑھنے کی عادت ڈال لیں، روزے رکھنے کی عادت ڈال لیں، تاکہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو چاند دیکھتے ہی رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو ہم قیمتی بنا سکیں. تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر سکیں. جن کو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہو اور وہ کوئی ایسا انتظام کر سکتے ہو کہ ابھی سے رمضان المبارک کی مشغولیات کو بانٹ دیں، اور ان کاموں کو، ان مشغولیات کو شعبان میں انجام دے لیں اور رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. اگر اللہ نے آپ کو سہولتیں دی ہیں اور پیسہ دیا ہے تو ایسا انتظام کریں کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے فارغ کر لیں.
یقین مانیے کہ یہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ پورے سال اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور سنوارا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے ہی سے منتظر رہتے تھے اس مہینے کے لیے. تو کتنا عظیم مہینہ ہوگا. اور ہم اپنی مشغولیات رمضان میں اور بڑھا لیں اور آخری عشرے میں جہاں ہمیں یکسو ہو کر بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس آخری عشرے میں تو ہماری مشغولیات، بازاری مشغولیات اور زیادہ بڑھ جاتی. تو جن کو اللہ نے دیا ہے اور جو انتظام کر سکتے ہیں وہ ایسی ترتیب بنائیں کہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، اور پورا مہینہ نہیں صحیح کم سے کم آخری عشرے کے لیے اپنے آپ کو ضرور فارغ کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کا اللہ رب العزت نے ہمیں جو عظیم مہینہ دیا ہے، جسے نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے، نفل پڑھو تو فرض کے برابر ثواب، 1 فرض پڑھو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب، چھوٹی چھوٹی عبادتوں پہ زیادہ ثواب. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو یہ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں تیاری کے لیے دیا. عید کے لیے جو شاپنگ کرنی ہے وہ شعبان میں کر لیں، عید کے لیے جو خریداری کرنی ہے وہ شعبان میں کر لیں، اور عید رمضان المبارک میں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں ہم رکھتے ہیں اس کی تیاری ہم شعبان میں کر لیں، اور بالکل رمضان المبارک میں اپنے آپ کو فارغ کریں. نہیں پورا دن صحیح تو تہجد کے وقت کے لیے کم سے کم، افطار کے وقت کے لیے کہ ہم 10-15 منٹ پہلے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرے. یہ ایک گولڈن چانس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہمیں پھر سے اللہ رب العزت رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرما رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے گا بھی، اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت ہمیں خوب جم کر عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اور ہم گناہ گار بندوں کا یہ اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہماری عبادات کو قبول بھی فرمائیں گے، ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائیں گے، اور ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ کرم، یہ ہمارے ساتھ، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا محبت کا معاملہ کہ پورے سال ہم گناہ گاری والی زندگی گزارتے ہیں، نمازیں ڈھنگ سے پڑھی نہیں جاتی، قرآن کی تلاوت کی نہیں جاتی، گناہوں سے بچا نہیں جاتا، پھر بھی اللہ رب العزت ہم گناہ گاروں کو یہ موقع عطا فرماتا ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی عبادت کر کے زیادہ ثواب حاصل کر لیں، اور اللہ کے حضور توبہ کر کے مغفرت اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. دیکھیے میں نے بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہم گناہ گاروں کو یہ موقع دیا ہے. موت کا کیا بھروسہ، ہر سال رمضان آنے سے پہلے ہمارے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں کہ یار اتنے سال ہم نے رمضان کے یوں ہی گزار دیے، گوا دیے، اب اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے، اور ہم اس موقع کو اچھی طرح سے پکڑ کے رہیں گے اور اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے اور یہ سوچتے ہی سوچتے گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور پھر بعد میں ہم ہاتھ ملتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم مہینہ دیا اور ہم اس کا حق نہ ادا کر سکے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. دنیا میں صرف موت ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے کسی کا اختلاف نہیں. ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آ کر رہنی ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے
جو نہ 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 منٹ آگے بڑھ سکتی ہے. جو اس کا وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کے رہے گی. ہماری زندگیوں میں بیماریاں لگی رہتی ہیں. یہ بیماریاں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں موت آنی ہے, دنیا سے تمہیں رخصت ہونا ہے, اور کسی بھی وقت موت آ جانی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کے آئے ہو اور بیٹھے ہو اور موت آ جائے تو اللہ رب العزت کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ صبح دوپہر شام 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ہم مسجدوں سے اعلانات سنتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا, فلاں عورت کا انتقال ہو گیا. جوانوں کا انتقال ہو رہا ہے, ابھی نوجوان ہے, 35 سال کی عمر ہے, 40 سال کی عمر ہے, 30 سال کی عمر ہے, اور اچانک انتقال ہو گیا. اور لوگ بعد میں کہتے بھی ابھی ملاقات کر کے آ رہے ہیں, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ساتھ میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور ابھی اچانک, یعنی یقین نہیں ہوتا کہ یہ کیسے موت آ گئی. اس میں کیا تعجب کی بات ہے جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ موت اپنے وقت مقرر پر آ کے رہتی ہے. پوری دنیا والے مل کر اپنی طاقت لگا دے, زور لگا دے, کسی کو بچانے کے لیے 1 سیکنڈ بھی کوئی کسی کو زیادہ زندگی نہیں دے سکتا, اور اچانک موتیں آ جاتی ہیں اور آ رہی ہیں. کل ملاقات ہوئی پتہ چلا آج انتقال, صبح ملاقات ہوئی تو شام کو انتقال, شام کو ملاقات ہوئی تو صبح انتقال. حیرانی کی وجہ سے, حیرت کی وجہ سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. یار کل اس بندے سے ملاقات ہوئی, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی نہیں, سویا اور اٹھا نہیں. یہ ڈرنے کا مقام ہے, ڈرنے کی بات ہے. ہم میں سے ہر کوئی ہر دن سوتا ضرور ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ سونا آخری سونا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آنکھ کھلے تو ہم قبر میں اپنے آپ کو پائیں. والدین اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. والد تو ایک سائے کی طرح ہوتا ہے, ایک مضبوط دیوار کی طرح ہوتا ہے. اپنے بچوں کے اوپر آنے والی پریشانیوں کو اپنے اوپر جھیلتا رہتا ہے. اپنی جوانی اپنے بچے کو دے کے وہ جوان کر دیتا ہے اور خود بوڑھا ہو جاتا ہے. یعنی ہر طرح کی تکلیف اور غم اٹھانے کے لیے والد تیار رہتا ہے. لیکن بڑا بے بس اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے ہاتھ میں, اس کی گود میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ پوری جی جان لگا کر بھی اپنے بچے کو بچا نہیں سکتا. اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے. یعنی ایک ماں کی محبت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی گہرائی ہے, کتنی لمبائی ہے, کتنی چوڑائی ہے. اتنی محبت کہ ماں بھی چاہ کر بھی اپنے مرنے والے بچوں کو بچا نہیں سکتی. اپنے شوہر کے لیے کتنی وفادار ہوتی ہے, ساری خوشیاں اس کے شوہر سے وابستہ رہتی ہیں. خود ہو تو چہرہ مرجھا جاتا ہے, شوہر پاس آ جائے تو چہرہ کھل جاتا ہے. اتنی وفادار بیوی بھی اپنے شوہر کی موت کو ٹال نہیں سکتی. وقت آتا ہے تو وہ موت آ کے رہتی ہے, پھر کوئی بچا نہیں سکتا. آپ ڈاکٹروں کی لائن لگا دیں. حسن کا نام آپ نے سنا ہوگا. سال جینا چاہتا تھا, سال بھی نہیں جی سکا. بڑے انتظامات کر رکھے تھے. ایک بہترین کمرہ تھا جس میں صفائی ستھرائی, آکسیجن کی کبھی بھی ضرورت پڑ جائے, اور ایسے ایسے لوگ اس نے پیسوں سے خرید رکھے تھے کہ اگر گردہ خراب ہو تو دوسرے کا گردہ لگا دیا جائے, اس کا کوئی عضو خراب ہو, کوئی باڈی پارٹ خراب ہو تو دوسرے کا لگا دیا جائے. اور بڑے بڑے دنیا کے ماہر ڈاکٹروں کی لائن لگا رکھی تھی اس نے. جو کھانا آتا تھا وہ بھی چیک ہو کر آتا تھا, جو پانی پیتا تھا وہ بھی مہنگا, اس کو بھی چیک کیا جاتا تھا. لیکن 50 سال بھی نہیں جی سکا. آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں, اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے. ہم سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, الحمدللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, نیکیاں کما سکتے ہیں.
رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے گا، بار بار عطا فرماتا ہے اور اس بار بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس امید میں نہ رہیں کہ ابھی تو ہم 35 یا 40 سال کے ہیں یا 50 کے ہیں، ابھی تو 60 اور 70 سال ہو جینا ہے، آئندہ سالوں میں دیکھیں گے۔ بہتوں نے سوچا ہوگا اور رمضان آنے سے پہلے وہ بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ آخر ٹائم تک لوگ رخصت ہوتے رہیں گے، نہ جانے کس کا نمبر لگا ہو، نہ جانے کس کی باری آ جائے، موت کا فرشتہ کس کو بلانے آ جائے۔ وہ شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کر لے۔ عقل مند وہ والدین ہیں جو بچوں کو آخرت کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ پتا ہے کہ ہم 60 سال جئیں گے یا 70 سال یا 80 سال، جیسے کہ مطلب ہماری جو اس وقت جو بوڑھے لوگ ہیں وہ 80 تک کے پہنچ رہے ہیں، 85 تک پہنچ رہے ہیں، اور 2-4 اور بھی زیادہ۔ لیکن عام طور پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ زمانے میں جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں وہ 75 سال 80 سال 85 سال کی عمر میں بھی چل پھر رہے ہیں، ان کو اچھی غذائیں ملی، اور ہمیں کون سی غذائیں مل رہی ہیں؟ باہر دیکھیں آپ، کون سی غذائیں ہم کھا رہے ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، وہ چاؤمین، وہ برگر اور وہ چاٹ، کون سی غذائیں مل رہی ہیں؟ تو کہاں تک یہ نسلیں پہنچیں گی؟ ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ ابھی 40-45 سال کا آدمی ہوتا ہے تو بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے ہیں، گھٹنے بول جاتے ہیں، زینے چلنے میں دقت ہونے لگتی ہے، یہ حالات ہے۔ چلیے مان لیا کہ 60 سال پہنچ گئے یا 70 سال پہنچ گئے، تو ہمیں پتا ہے کہ ہم 70 سال تک پہنچیں گے۔ اس 70 سالہ زندگی کے لیے ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ 4-4 5-5 منزلہ مکان بناتے ہیں، بڑا بڑا کاروبار پھیلا دیتے ہیں، یعنی اتنا بڑا کاروبار پھیلا دیتے ہیں، اتنے پیسے بھی کما لیتے ہیں کہ ہماری بعض لوگوں نے اتنا کمایا ماشاءاللہ کہ ان کی 2-4-5-6-7 نسلیں کھا لیں گی، اگر نہیں بھی کمائیں گی تو اتنا جوڑ رکھا۔ تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی تیاری، اور وہ آخرت والی زندگی جو کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے کتنا تیار کرایا ہے آخرت کے لیے۔ والدین جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو یہ بنواتے ہیں، وہ بنواتے ہیں، میرے بچے رہیں گے، میرے پوتے رہیں گے، میرے نواسے، میری نواسیاں رہیں گی، لیکن یہ دنیاوی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سوائے دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں، چند روزہ زندگی ہے۔ آپ نے اگر مکان بنا کر نہیں دیا، پیسے کما کر نہیں بھی دیا، پریشانی کے ساتھ چند سال گزاریں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کیا اور اپنی اولاد کو آخرت کی تیاری والا نہیں بنایا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی، تو پھر وہ جو اتنی لمبی جو زندگی ہے آخرت والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والی، نمازوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک نماز کی وجہ سے، 2 نماز کی وجہ سے۔ پھر یہاں تو ہر دن 5 نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، کبیرہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کیا حال ہوگا؟ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو خود بھی اپنے لیے آخرت کی تیاری کریں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اصل چیز آخرت کی تیاری۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے جو بس اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ ہارون رشید ان سے مذاق کیا کرتے تھے، کبھی دل لگی کیا کرتے تھے۔ ایک بار ہارون رشید نے دل لگی کے طور پر، بہلول دانا نام تھا ان مجذوب کا، ان کو ایک چھڑی دی اور کہا کہ اگر تمہیں دنیا میں تم سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف مل جائے تو اسے یہ چھڑی دے دینا۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا، یہ چھڑی لو اور تمہیں دنیا میں تم سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف مل جائے تو تم یہ چھڑی اسے دے دینا۔ گویا کہ یوں دل لگی کی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہیں، وہ چھڑی دے دی۔ دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے۔ بہلول دانا ایک بار
خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں پہنچے تو دیکھا وہاں بھیڑ لگی ہے. بھیڑ کو ہٹا کر اندر گئے تو دیکھا خلیفہ ہارون رشید بستر مرگ پر لیٹے ہوئے، یعنی موت کے قریب ہیں اور وقت رخصت ہے، دنیا سے رخصت ہونا چاہ رہے. تو بہلول دانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، میں ایک لمبے سفر کے لیے جا رہا ہوں. تو بہلول دانا نے کہا کہ کتنے دن میں واپسی ہوگی؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، یہ ایسا سفر ہے جس میں کسی کی واپسی نہیں ہوتی. اچھا آپ کے لشکر کہاں ہے؟ لاؤ لشکر. جب آپ جاتے تھے تو پہلے وہ لاؤ لشکر آپ تیاری کے لیے بھیجا کرتے تھے، وہ آپ کے لیے انتظامات کرتے تھے، آپ کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے، محفلیں سجائی جاتی تھی، کھانے پکائے جاتے تھے. وہ لاؤ لشکر آپ نے آگے بھیج دیا کہ نہیں؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس سفر میں اکیلا ہوں، کوئی تیاری نہیں. تو اس وقت بہلول دانا مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چھڑی اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ مجھے تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا کہ جو چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے تو تیاری کرتا تھا لیکن اتنے بڑے سفر کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. میرے نزدیک پوری دنیا میں سب سے زیادہ تم بیوقوف ہو، اس لیے یہ چھڑی تمہیں مبارک. تو موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے. اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے ہیں اور آخرت میں اپنے لیے جو ہے جنت میں اپنے لیے باغات تیار کراتے رہتے ہیں، محلات تیار کراتے رہتے ہیں. تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم بہترین جگہ جا رہے ہیں، موج کی گزرے گی اپنی. لیکن ہمیں کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں جہاں جانا ہے ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی، اس لیے ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے. موت سے ہم میں سے ہر کوئی ڈرتا ہے. کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ ہمیں جہاں جانا ہے ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہے اور ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی. مکان سے بڑے مکان میں جانا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ یار چلو ایک کمرے میں ہم نے زندگی گزار دی، اب ہم بڑے مکان جا رہے ہیں جہاں 2-3 کمرے ہیں، ہم الگ رہیں گے، بچے الگ رہیں گے، مہمان الگ رہیں گے اور بڑی جگہ ہوگی، آرام سے رہیں گے. تو ہمیں جانے کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس چھوٹے گھر سے نکلنے کے لیے جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے. پتہ چل جائے گی پرسوں آپ کو جیل ہوگی تو کیا ہمارا دل خوش رہے گا، مطمئن رہے گا؟ کروڑوں روپے کوئی لا کر آپ کو دے دے اور آپ کو سزا ہو گئی عمر قید کی کہ آپ کو زندگی بھر جیل میں رہنا ہے، وہ کروڑوں روپے بھی آپ کے چہرے پہ ایک جھوٹی خوشی نہیں لا سکتے کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے. بھائی اسی لیے ڈر رکھتا ہے کہ ہم نے موت کی کوئی تیاری نہیں کی، اپنی آخرت کو ہم نے نہیں سجایا. عزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹھوکروں کے ذریعے سے یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ تمہیں دنیا سے ایک دن جانا ہے، رخصت ہونا ہے، قبر میں پہنچنا ہے، قبر کے اندھیرے میں جانا ہے. اعمال اچھے ہوں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی، اعمال برے ہوں گے تو قبر دبا کے رکھ دے گی، پسلیاں آپس میں ایسے مل جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، چیخو گے چلاؤ گے لیکن کوئی سننے والا نہیں، کوئی تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا نہیں. عزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا، تیاری کا مہینہ دیا. اپنے آپ کو ہم تیار کریں، ذہن بنائیں کہ رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری رمضان ہو یار پھر دوبارہ رمضان ہمیں نہ مل سکے. تیاری شروع کریں. گزارش یہ کہ رمضان المبارک میں آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی بازاری دکانیں ہیں لائٹ لگا کر انہیں خوب منور کر دیا جاتا اور بھیڑ بھاڑ اور کھانا پینا، ادھر بریانی، ادھر کافی، ادھر چائے، ادھر کولڈ ڈرنک. اور پھر ہمارے احباب خاص طور پہ نوجوان کا جو شوق تھا یہ تو پہلے بوڑھے لوگوں میں ہوا کرتا تھا، 40 کے پار جو ہو جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں ہے کہاں سے فضا آ گئی کہ اب 15 سال، 16 سال، 20 سال، 25 سال کے ہمارے نوجوان
وہ دودھ تان مکھانے والے اور کاجو والے اور بادام والے دودھ پینے کے بجائے وہ چائے پی رہے ہیں. ڈاکٹروں سے آپ پوچھیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے چائے کتنی نقصان دہ. یار بہت زیادہ سردی ہے تو صبح پی لی, دوپہر پی لی, شام پی لی. لیکن یہ کیا کہ ہوٹل میں بیٹھ گئے تو 2-4 گھنٹے صاحب وہاں لوڈو کھیلا جا رہا ہے, ویڈیو گیم کھیلا جا رہا ہے, 2-2, 4-4, 5-5 چائے ایک وقت میں پی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد وہ سگریٹ کا دھواں اور ایسی دکانیں بنائی جا رہی ہیں کونے کپچے میں کہ اماں ابا دیکھ نہ سکے, اور بہترین طریقے سے ہماری جو ہے نسلیں برباد ہو جائیں, ایک دم اپنے آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں. اور ہو رہا ایسا. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے, کاروبار کرنا نہیں آتا, بزنس کرنا نہیں آتا, محنت کرنی نہیں آتی. کیا ہے, موبائل میں بیٹھ کے کما لیں گے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کما لیں گے, کاہل بنا کے رکھ دیا. تو خیر یہ تو دوسرے موقع کا موضوع ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا پروانہ کبھی بھی آ سکتا ہے. جوان موتیں ہو رہی ہیں, اٹیک پڑتا ہے ایک جھٹکے میں ختم, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی زندہ تھے یار, ابھی فوت ہو گئے, ابھی سلام کر کے گئے, 15 منٹ کے بعد فون آ رہا ہے کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو. کیسے انتقال ہو گیا یار, ابھی میرے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے. تو جو قیمتی موقع مل رہے ہیں, زندگی کے اچھے ایام مل رہے ہیں, عبادت کرنے کے موقع مل رہے ہیں, عافیت والی زندگی مل رہی ہے, یار اس کی قدر کریں. خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کو آپ ہوٹلوں میں بیٹھ کے ضائع نہ کریں. تھوڑا سا دل بہلانا ہو تو 10-15 منٹ چلے گئے, الگ بات ہے, مزاج ہے, نئی عادت بن گئی, چلے گئے. لیکن یہ کہا کہ آپ پوری رات ہوٹلوں میں گزار دیں اور پھر اس کے بعد گھر آئے اور سحری کریں اور سو جائیں اور فجر کی نماز میں جانوروں کی طرح پڑے رہے اور سوتے رہے, یہ کہاں کا مسلمان ہے اور کہاں کی انسانیت ہے. اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں, اور رمضان المبارک کا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو مہینہ ملنے والا ہے اس مہینے کی خاص طور پر قدر کر لیں. اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو اور ہمیں پھر مغفرت کا موقع نہ مل سکے, اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرنے کا موقع نہ مل سکے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.